اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفتوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ آئیے اسے آسان بھاشا میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا ساجی ہے، نہ اس کی صفتوں میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کے حکم میں، اور نہ ہی اس کے ناموں میں۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کی ذات کا کسی سمے موجود نہ ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، اور وہ ابدی بھی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ پوری دنیا اسی کی محتاج ہے۔ اب یہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی عقل کے ذریعے پوری طرح سمجھ لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کی عقل جس چیز کو سمجھتی ہے اسے اپنے دائرے میں لیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے ذریعے اس کی صفتوں کو اور اس کی صفتوں کے ذریعے اس کی ذات کو پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کی صفتیں اس کی ذات سے الگ کوئی ایسی چیز نہیں ہیں جو اس سے جدا ہو سکے، بلکہ اس کی صفتیں اس کی ذات کے لیے لازم ہیں اور کسی حالت میں اس کی ذات سے الگ نہیں ہوتی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بہت سی ہیں اور ہر صفت کا مطلب الگ ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کا بالکل سمان ارتھ نہیں سمجھنا۔ اگر کوئی ہمانے کی اللہ کی صفتیں اس کی ذات سے الگ کوئی الگ قدیم چیزیں ہیں تو اس سے بہت سے غلط نتیجے نکلتے ہیں، کیونکہ قدیم صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر صفتوں کو حادث یعنی بعد میں پیدا ہوئی چیز مانا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے صفتوں کے بنا تھی، اور یہ دونوں باتیں باطل ہیں۔ اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں نہ اس کی ذات سے الگ کوئی چیز ہیں اور نہ اس سے جدا ہو سکتی ہیں، بلکہ اس کی صفتیں اس کی ذات مقدس کے ساتھ لازم ہیں اور کسی حالت میں اس سے الگ نہیں ہوتی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفتیں بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں۔ آئیے اس بات کو آسان بھاشا میں سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو کوئی دنیا میں موجود کسی چیز کو خود سے موجود مانتا ہے یا اس کے حادث یعنی پیدا ہونے میں شک کرتا ہے تو یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے باپ، بیٹا یا جوڑی ماننا کفر ہے، اور اگر کوئی اسے ممکن بھی مانے تو وہ گمراہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، یعنی ہمیشہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پوری مخلوق کی زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہے موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، کوئی بھی ممکن چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لیکن جو چیز محال ہے، یعنی جس کا ہونا ہی ناممکن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل نہیں ہے۔ اسے ایک آسان مثال سے سمجھیے۔ دوسرا خدا ہونا محال ہے، کیونکہ اللہ کا ہونا دوسرے خدا کا ہونا قدرت کے ماتحت مانا جائے تو وہ موجود ہو سکتا ہے، اور اگر موجود ہو سکتا ہے تو پھر وہ محال نہیں رہے گا۔ اس لیے دوسرے خدا کو ممکن ماننا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فنا ہونا بھی محال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فنا ہونے کو قدرت میں داخل مانا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے سے ہی انکار کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے اس کا موجود ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً سونے اور چاندی کی زمین ہونا ممکن ہے، لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں۔ وہ چیز ہر حال میں ممکن رہے گی، چاہے کبھی واستو میں ایسی چیز موجود نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے بارے میں سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، یعنی اس میں تمام کمال کی صفتیں ہیں، اور وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس میں کوئی برائی یا کمی ہو۔ جھوٹ بولنا، دغا دینا، خیانت کرنا، ظلم کرنا، جہالت اور بے وقوفی جیسی تمام عیب والی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک محال چیز کو ممکن ماننا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں محال چیز کا داخل نہ ہونا اس کی قدرت کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ چیز خود ہی محال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتوں کو سمجھیے۔
حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم اور ارادہ اس کی ذاتی صفتیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا، دیکھنا اور کلام کرنا انسانوں کی طرح آنکھ، کان اور زبان کے ذریعے نہیں ہے، کیونکہ آنکھ، کان اور زبان جسم ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دھیمی سے دھیمی آواز کو سنتا ہے اور ایسی باریک چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جنہیں انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا دیکھنا اور سننا کسی چیز پر نربھر نہیں ہے، وہ ہر موجود چیز کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفتیں قدیم ہیں، اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے، حادث اور مخلوق نہیں۔